السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس 7 کے بچوں، آج ہم سبق نمبر 7 جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ سبق نمبر 7 جو ہے ریڈنگ، انصاف کہاں ہے۔ اس سبق میں جو ہے ایک بچہ امجد نام کا ایک بچہ ہے، اسی کے اوپر سارے سبق جو ہے لکھے گئے ہیں۔ اس بچے کے ساتھ جو ہے اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہے، ناانصافی کی گئی ہے، اس لیے جو بچہ جو چیخ کر چلا رہا ہے کہ جو انصاف کہاں ہے، یعنی انصاف کو آواز دو، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اب اس سبق کو پڑھ کر کے جو ہے ہم اور آپ جو ہے فیصلہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ کیا اس بچے کے ساتھ انصاف کیا غلط ہوا ہے اور کیا صحیح ہوا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کنہیا لال کپور اس زمانے کے مشہور مزاح نگار ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ ہر بات کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اردو میں ان کے مضامین کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی انہوں نے بہت سے مضامین لکھے ہیں۔ یہ مضمون انصاف کہاں ہے انہوں نے بچوں کے لیے خاص طور پر لکھا ہے۔ اگر امجد ان دنوں یہ مصرع بار بار دہراتا ہے، انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کی امی نے حلوہ تقسیم کرتے وقت اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی یا بھائی صاحب نے بلا وجہ تھپڑ مارا تھا، بلکہ ششماہی امتحان میں اسے فیل کر دیا گیا تھا۔ جی، اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ امجد جو چیخ کر کہہ رہا ہے کہ انصاف کہاں ہے، انصاف کو آواز دو، تو آپ لوگ یہ مت سمجھ جانا کہ جو ہے گھر میں حلوہ بنا تھا اور اس کی امی نے جو اس کو حلوہ تقسیم کرتے وقت جو اس کے ساتھ کیا ہے، ناانصافی کی یا بھائی نے بلا وجہ اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہ کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ کیا تھی کہ ششماہی امتحان میں کیا ہے، اسے فیل کر دیا گیا تھا۔ کیوں فیل کر دیا گیا تھا، سارا ماجرا جو اس سبق میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک اس معاملے میں امجد کی رائے کا تعلق ہے، اس نے ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ممتحن کو اس کے جوابات پسند نہیں آئے، حساب کے پرچے کو ہی لے لیجئے، پہلا سوال تھا۔ جی، وہ کہہ رہے کہ جہاں تک امجد کے جو ہے معاملے کا سوال ہے، تو اس نے جو ہے سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ممتحن کو جو ہے اس کا جواب پسند نہیں آیا۔ اب پہلا سوال کیا ہے، حساب کے پرچے کا، یعنی میتھ کے پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا، ایک قلعے میں 50 آدمیوں کے لیے 20 دن کی خوراک موجود ہے۔ یعنی ایک قلعہ ہے، اس میں جو ہے سامان رکھا ہوا ہے، تو 50 آدمی جو ہے اس سامان کو 20 دن تک جو ہے کھا سکتے ہیں، یعنی 50 آدمیوں کے لیے 20 دن کی خوراک موجود ہے۔ اگر 10 دن کے بعد وہاں 25 آدمی آ جائیں تو یہ خوراک کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ میتھ میں یہ سوال دیا گیا تھا کہ ایک قلعہ ہے، اس میں اگر جو ہے 50 آدمی ہیں تو ان لوگوں کے لیے 20 دن کی خوراک موجود ہے۔ اگر 25 دن کے بعد اگر 10 دن کے بعد 25 آدمی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ خوراک کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگی۔ اب امجد کا جواب سنیے۔ امجد نے اس سوال کو حل کرتے ہوئے لکھا، اگر وہ 25 آدمی پیٹو قسم کے نوجوان ہیں تو ساری خوراک ایک دن میں چٹ کر سکتے ہیں، برخلاف اس کی اگر ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے تو یہ خوراک کافی دن چل سکتی ہے۔ سمجھے؟ تو بات یہ دلچسپ جو معاملہ دلچسپ سبق ہے۔ اب امجد کا کیا سوال ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ پیٹو قسم کے ہیں، یعنی زیادہ کھاؤ پیر ہیں، تو ایک ہی دن میں ختم کر دیں گے، اور اگر ان کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، یعنی پیٹ جھڑ رہا ہے، تو کیا ہے، وہ لوگ کھانا کم کھائیں گے۔ جب کھانا کم کھائیں گے تو یہ خوراک کافی دن کے لیے چل سکتی ہے۔ چونکہ سوال میں اس بات کی تشریح نہیں کی گئی تھی، یعنی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ ان نوجوانوں کے ہاضمے کا کیا حال ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ خوراک کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگی بہت مشکل ہے۔ سمجھے؟ تو امجد نے اپنے حساب سے جو ہے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، آپ نے تو اس سوال میں جو ہے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کس قسم کے آدمی آئیں گے، کہ ہاضمے والے جن کا ہاضمہ خراب ہوگا اس قسم کے آدمی آئیں گے یا پیٹو قسم کے آدمی آئیں گے۔ یہ سب باتیں آپ نے جو ہے سوال میں نہیں لکھی ہے، اس لیے جو ہے خوراک کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگی کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو پہلے آپ اپنے سوال کو صحیح کریے، کیا ہے کہ سوال میں پہلے لکھیے کہ جو 10 دن کے بعد 25 آدمی جو آ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں، خاؤبیر ہیں یا ان کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو پھر یہ مزیدار سبق ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے اگلی ویڈیو میں پڑھایا جائے گا آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم۔